کتنے بندے جنازہ پڑھے؟ جس دن مولانا عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ کا انتقال، آپ سوانے اٹھا لیں حضرت لکھنوی، عین اسی دن اس پکوڑوں والوں کو بھی انتقال ہے، اور دونوں کا جنازہ لاکھوں مسلمانان ہند نے اکٹھا پڑھا، لاکھوں مسلمانان ہند نے۔ اور حضرت لکھنوی کی انتقال کے وقت راس کماری سے لے کر چترال کی چوٹیوں تک یہ بر صغیر ہوا کرتا ہے۔ دوستو یہ علماء کے ساتھ دنیا کی محبت کی بات ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے اوقات، اموال اور اپنی اولاد یہ ان اہل دین پر قربان کرنا سیکھو۔ میں آپ کو اسکول کالجز کی تعلیم کی نفی نہیں کرا رہا، وہ تو یہ بھی حضرات پڑھا رہا، میں منع نہیں کرا۔ ہمیں جو مولویوں کا یہ جو کالج یونیورسٹی سے تھوڑا بہت کوئی لوگ کہتے ہیں نا پھڈا ہے، اس کی بنیاد میں بتا دیتا ہوں، ورنہ پھڈا وڈا کوئی ایک چھوٹی سی بات ہے۔ ہم نے بھی کالج پڑھا ہے اور ٹاپ کر کے یونیورسٹی تک پڑھا ہے، میں تو ایک دن بھی اسٹیک اپ نہیں ہوا۔ پڑھو، پڑھنا منع نہیں ہے، ہم یہود اور نصارہ کی تہذیب اپنانے کو منع۔ یہ سر پہ پگڑی رکھ کے بھی انگلش میں ٹاپ کیا جا سکتا ہے، ٹخلسوں پر شلوار رکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، شلوار قمیض میں پڑھا جا سکتا ہے، اس کے لیے 3 پیس اور ٹائی لگانا ضروری نہیں ہے۔ جس معاملے پہ ہم بیٹھے ہیں نا آج، اس تہذیب کا مسئلہ ہے۔ میں کالج یونیورسٹی سے منع نہیں کرتا، کبھی منع نہیں، آپ پڑھائیں، لیکن پہلے دین دار بن، پہلے دین ضروری ہے، ورنہ میں نے ایسے ایسے لوگوں کے جنازے پڑھائے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، محراب میں بیٹھا ہوں، جھوٹ بولوں اللہ مجھ سے مدد کھینچ لیتا ہے، میں ایک ایک لفظ تول کر بول رہا ہوں۔ میں ایک جنازے میں آیا، نماز جنازے کا طریقہ بتایا اور شاباش صفحے پوری ہو گئی، ٹائم پورا، جی ہاں چلو بھی نیت کرو۔ نیت کرنے کے لیے میں نے سائٹ پھیری تو میرے اس کندھے پر میت کا بیٹا کہتے ہیں، ایکسکیوز می، جی بیٹا بولیے کیا بات ہے؟ میں نے یہ سمجھا کہ شاید بیٹا کہتے ہیں میں باپ کا جنازہ پڑھا، مفتی صاحب اگر بیٹا پڑھا ہے تو اسے دے دینا چاہیے۔ میں نے کہا اس کو دے دیتا ہوں، اگر یہ پڑھاتے ہیں والد کا جنازہ، خوش قسمتی ہے کہ اولاد خود اپنے والد کا جنازہ پڑھا، بڑی بات ہے۔ میں تو اس نیت سے پیچھے ہٹنے لگا، اس نے کہا نہیں ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا جی، تو جو جنازہ آپ نے بتایا تو مجھے نہیں آتا، کیڈٹ کالج کے اسٹوڈنٹ ہے وہ لوگ، کوئی چھوٹا موٹا بچہ بھی نہیں، مجھے نہیں آتا، تو میں 3 بار کلو والا پڑھ لوں، اور سب مفتی بھی خود بنے ہوئے، دس وقیف کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں میں کیا کہوں وہاں پر؟ شرع مسئلہ میں 4 تکبیریں کہہ لو ختم، لیکن باپ کے جنازے میں کوئی 4 تکبیریں کہہ دے، اس نے مرتے وقت اپنی اولاد کو کیا پڑھا کے دیا تھا کہ وہ جنازے کا تحفہ بھی نہ دے سکے؟ ہم اس چیز سے منع کرتے، اس چیز سے میرے دوستو، ورنہ کالج یونیورسٹی منع نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہی تو گلہ ہم سے کیا ہے کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو؟ اول اسلام، اول ایمان، اول دین، اول شریعت، اس کے بعد سب کچھ۔ ہم آج کالج یونیورسٹی اور اسکول میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہم دین کو چھوڑ بیٹھے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، پتہ نہیں آپ کے اقتباس میں ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا، میں پاکستان پورا گھومتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا تو میری طرف سے سلام۔ کوئی بندہ کسی گھر جائے اور گھر والا اپنے بچے کو ملائے اور مہمان جو وہ یہ پوچھے کہ آپ کا بچہ کون سا پارہ پڑھتا ہے، پوچھتے کون سی کلاس پڑھتا ہے؟ آپ کے اگر کوئی ہے جو پوچھتے ہو کون سا پارہ پڑھتے تو سلام ہے اس شخص کو۔ ایمان سے بولے میں غلط کیا؟ میں آپ کو آسانے کے لیے میں درد دل بتا رہا ہوں۔ آج ہمارا یہ عالم ہے، ہم اس طرح قرآن سے دور ہیں، یہ پوچھ رہے ہو کون سا پارہ پڑھتا ہے، رواج ہی نہیں ہے، زبان کی ترتیب بھی نہیں ہے پوچھنے کا۔ کوئی پوچھو تو 4 بندے کہیں گے سکول دی کلاس پوچھ لینے سی نا، کیا جواب دیں گے؟ میرے دوستو، حالانکہ شریعت میں کیا بتاتی ہے، میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنے لگا تھا، یا ترغیب میں امام ابو الحسین بیہقی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، رسالت امام علیہ السلام کے فرمان کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا ما تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، قیامت میں مخلوق کھڑی ہوگی رب کے دربار پر
تو بندوں کے قدم ایسے سمجھو جم جائیں گے، ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ 4 باتیں پوچھ کے ان کے جواب نہ دیں گے۔ ان باتوں میں پہلا ان عمرہ فیما افنا، عمر کہاں خرچ کی، جو تجھے زندگی ملی یہ زندگی کہاں خرچ کی۔ وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، جوانی کہاں لٹائی، جوانی کہاں لگائی، یہ نعمت ہے رب کی۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، عَنِ النَّعِيمِ نہیں ہے، عَنِ النَّعِيمِ من ہے، یعنی نعیم یہ اسے نکرہ کہتے ہیں، کامن نکرہ کا اطلاق علی الاطلاق مطلق ہوتا ہے، مطلق کا معنی وہ ہر چیز پر ہوتا ہے، ہر نعمت کا سوال ہوگا تو اس میں جوانی بڑی نعمت ہے۔ تو دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں لوٹا، اور تیسرا ان مالی من این اکتسبتہ وفیما این انفقتہ، کہاں سے مال کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، آمد و خرچ کی پوری ڈیٹیل ہے، کریڈٹ اور ڈیبیٹڈ کے معاملات کہاں بتانے پڑے، کہاں سے لیا اور کہاں پہ دیا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اور اپنے دینی علم پر کتنا عمل کیا، یہ پوچھا جائے۔ آج ہم عمر لے کر بیٹھے، تبھی میں نے کہا اوقات، مال لے کر بیٹھے ہیں، مال نہیں لگا، جوانی لے کر بیٹھے ہیں، بڑھاپے میں تو بندہ ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہے، جب تک گھٹنوں میں پانی ہے تو نے چل کے دین کی خدمت پہ اپنا حصہ کتنا ڈالا۔ اور میرے دوستوں، آپ نے یہ ترتیبیں کیسی رکھی، یہ ساری پوچھو۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر دنیا چھوٹا سا کسی معاملے کا ایک آفیسر آ کر پوچھ لیتے، جسے کہتے ہیں سال کے بعد ہمارے اس بینک کا، ہمارے اس دفتر کا آڈٹ ہوتا ہے، اس آڈٹ میں ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، لوگ چھاتے لگا، یہ یوں نہ بھی ہو تو جو فائلر ہوتا ہے وہ ایف بی آر کو سال کے گوشوارے جمع کرتا ہے، میں کیا گوشوارے جمع کراؤں گا، شاید کچھ بلیک منی وائٹ منی کے چکروں میں میں پھنس نہ جاؤ۔ یہ دنیا کا مسئلہ ہے جہاں جھوٹ بول کے تم نکل سکتے ہو، اگرچہ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن آخرت میں آپ اللہ کے سامنے ہوں گے اور رب انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اور آپ کے دل میں کوئی بات آئی تو امام محمود علوسی رحمہ اللہ نے وما من دابۃ فی الارض کے تحت لکھا ہے ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ کالی چوٹی کو چلتے ہوئے رب دیکھتا ہے اور اس کے لوگ کو جانتا ہے۔ کیا کرو گے، کیا جواب دیں گے ہم؟ تو میرے دوستو، ہمارا قرآن سے تعلق جڑ جائے، آج پہلا عنوان ہمارا ہے۔ یہاں بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں جی واہ واہ بات ہوئی، اجی نعرے بہت لگے، آتے ہوئے پھول بہت پھینکے، گلے میں ہار پہنائے، کوئی فائدہ نہیں۔